ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، واہ، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھ۔ غالب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ تمہارا شوق اگر تمہارا پیشہ بن جائے تو اسے اپنی خوشبختی جانو، تو پھر اس میں کوئی دقت نہیں رہتی، کوئی دشواری نہیں رہتی۔ دنیا ڈرائیو ہوتی ہے پیشن سے۔ اس وقت میری عمر 55 برس ہے، لیکن میرے آج بھی وہ چند خواب جو میں نے 28-29 برس کی عمر میں دیکھے تھے وہ زندہ ہیں۔ ان دنوں عشق سے معطل ہوں، نصف تنخواہ پہ گزارا ہے نصف۔ کراچی۔ اب وہ کراچی، اس پرانا کراچی اس کے آپ لوگ باتیں کرتے ہیں رومانٹک طریقے سے، وہ کبھی لوٹ کے آ نہیں سکتا۔ بہت شکریہ سر، سب سے پہلے تو ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کا تعارف ہوا بہار کی ہے، اور یہ جملہ سطحی نہیں ہے، عوامی نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے بالکل صحیح بیٹھتا ہے۔ آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ جناب پیردادا سلمان صاحب موجود ہیں۔ آپ کا تعارف ظاہر پرومیننٹ جرنلسٹ کے طور پہ تو آپ ہیں ہی ہیں، لیکن اب ادبی جس حوالے سے آپ پہچانے جاتے ہیں، ماشاءاللہ شہر یا پاکستان بھر کے جو مشاعرے ہو رہے ہیں اس میں آپ کا نام جب ہم دیکھ رہے ہیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ چاہے وہ اردو شاعری ہو یا وہ انگریزی شاعری ہو، کتاب آپ کی دونوں زبانوں میں آ چکی جی، نثر آپ اردو میں بھی لکھ رہے ہیں، انگلش میں آپ فکشن لکھ رہے ہیں۔ اتنی زیادہ چیزیں آپ اپنے ساتھ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں صحافتی اس کے ساتھ مینج کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی اس پہ آپ کو پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ندا فاضلی کا ایک شعر ہے، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، واہ، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ واہ، تو میرا خیال یہ کہ میں کوئی غیر معمولی کام تو نہیں کر رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ آتا ہو نا کرنا، یعنی ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے، تو پھر آپ کے جو شوق ہیں، جو آپ کا جس چیز کی لگن ہے، آپ کو جس چیز سے آپ کو روٹی مل رہی ہے، وہ سب ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں ٹائم مینج اچھا کر لیتا ہوں، بس یہ بات ہے۔ نہیں لیکن تھوڑی سی ایک بات تو دیکھنے میں آ رہی ہے نا کہ جس قسم کی سوسائٹی انحط کا شکار ہے بہت ساری چیزوں میں، وہاں آپ کا ایکسل کرنا بہت سارے معاملات میں ایک بالکل ایک مختلف آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے بہت سارے لوگوں میں، کیونکہ اسی سوسائٹی میں آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون کو کسی طریقے سے اس سے نکلنا نہیں چاہتے، بٹ آپ نے توڑا۔ آپ کو یہ توڑنے میں قدرتی طور پہ یہ عمل ہوا یا اس کے پیچھے آپ کی کوئی ریاضت ہے؟ کیسے آپ باہر نکلے؟ نہیں کاشف، بہت ہی آسان بات ہے، بہت۔ وہ یہ کہ غالب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ تمہارا شوق اگر تمہارا پیشہ بن جائے تو اسے اپنی خوشبختی جانو۔ ٹھیک، تو اگر آپ کا جو شوق ہو جن چیزوں کا، پیشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ آپ کا پیشہ بن جائے۔ جرنلزم میں بنیادی طور پر یعنی صحافت سے منسلک ہوں، صحافت کا تعلق لکھنے لکھانے سے ہے، اور لکھنے لکھانا کا شوق مجھے ظاہر ہے میرا پیشن ہے۔ تو یہ جب آپ کا پیشہ بن جائے نا تو پھر اس میں کوئی دقت نہیں رہتی، کوئی دشواری نہیں رہتی۔ یعنی جو اس کو میں یوں مزید آسان کرتا ہوں، مثال کے طور پر اگر کوئی رپورٹر ایک رپورٹ 2 گھنٹے میں فائل کرتا ہے، چونکہ میرا یہ جذبہ ہے، میرا شوق ہے، مجھے وہ کام لگتا نہیں، میں وہ 20 منٹ 25 منٹ میں فائل کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں۔ تو یہ سہولت، اس میں میرا کوئی یعنی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ایسی 30 مار خانی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کا دنیا ڈرائیو ہوتی ہے پیشن سے، جذبے سے۔ بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جذبہ رکھنا، پیشن رکھنا، وہ اگر آپ کے اندر ہوتا ہے تو پھر چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ نہیں لیکن ہم نے پھر آپ کے اندر ایک تھیٹر ایکٹر بھی دیکھا، پھر تھیٹر ایکٹر کے ساتھ ہم نے آپ کو ٹی وی پہ کام کرتے ہوئے بھی دیکھا، تو مطلب پھر اس سے پہلے ایک اگر ہم انڈس ویژن کی زمانے کی بات کریں تو اس وقت ایک پلے رائٹ اینڈ ڈراما اسکرپٹ رائٹر کے طور پہ بھی ہم نے آپ کو دیکھا، تو مطلب اتنی زیادہ جہتیں ہیں نا سر، انصاف کرنا بھی تو مشکل کام ہے نا سر۔ ہاں نہیں، یہ بہت اچھا آپ نے انصاف کرنا، یہ آپ نے جو پلے رائٹ ہونے کا ذکر کیا، یہ تو میں چھوڑ چکا ہوں اب۔ یعنی یہ میں جب سیٹلائٹ ٹی وی آیا نیا نیا پاکستان میں، تو غضنفر صاحب کا انڈس ٹی وی نیٹ ورک تھا، اس وقت میری 1-2 چیزیں ہٹ ہو گئی تھیں، اور تھیٹر میں بالکل مختلف قسم کا کرتا تھا، بہت ہی سنجیدہ، جیسے آج کی زبان میں ڈارک کہتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ چیز چل پڑی تھی، تو میرا نام ایک خاص طرح کے لوگوں میں بن گیا تھا، تو وہ اس وقت میں کرتا تھا، لیکن اس وقت شاعری نہیں، اس تواتر سے شاعری نہیں ہو رہی تھی، اس تواتر سے فکشن رائٹنگ نہیں ہو رہی تھی، اس وقت میں رپورٹنگ میں بھی نہیں تھا، میں ڈیسک پہ کام کرتا تھا صحافت میں، تو اس وقت وہ مینیج ہو جاتی تھیں چیزیں۔
اب اگر مجھے کوئی ڈرامہ لکھنے کو کہے تو مجھے بہت سوچنا پڑے گا. جیسے ابھی مجھے 2 دن پہلے کسی نے کہا, تو اگر اب میں کوئی ڈرامہ لکھنے کے لیے بیٹھوں تو اب مجھے تھوڑا سا اب دیکھنا پڑے گا کہ میں کس چیز کو ذرا سا پیچھے کروں اور کس چیز کو آگے لے کے جاؤں. تو یہ مگر وہ قصہ, ماضی کا قصہ, ہاں کرتا میں سب کچھ. دیکھیں سارے شعبے, آرٹ جو ہے نا, یہ سارے شعبے منسلک ہیں ایک دوسرے سے. آپ کو میں بور نہیں کرنا چاہتا آپ کے ناظرین کو اور آپ کو. وہ یہ کہ جب میں نے انگریزی ادب میں MA کیا ہے, تو انگریزی ادب میں شیکسپیئر پڑھاتے ہیں. ظاہر آپ کو شیکسپیئر ایک ڈرامہ نگار تھا. اس میں ایک ڈرامہ ہے ہیملٹ. ہیملٹ کی جو کہانی ہے میں وہ نہیں سنانا چاہتا, لیکن ہیملٹ میں جب سوال آتا تھا ہمارے پاس MA کے لیول میں, تو اس میں ایک سوال یہ ہوتا تھا, یہ بات میں کسی اور جگہ بھی کر چکا ہوں. ہمارے استاد تھے رفعت کریم مرحوم صاحب, ان کو ایک سوال بنا کے دیتے تھے کہ ہیملٹ از دا مونا لیزا آف لٹریچر, ڈسکس. یہ سوال مجھے آج تک یاد ہے, اسی طرح ہوتا تھا, ہیملٹ از دا مونا لیزا آف لٹریچر, ڈسکس. یعنی ہیملٹ جو ہے وہ ادب کا مونا لیزا, جو ایک پینٹنگ ہے شاہکار ڈا ونچی کی. اب اس میں ایک انسلاک ہے, ایک جڑی ہوئی بات ہے. وہ یہ کہ مونا لیزا کی جو مسکراہٹ ہے وہ پراسرار مسکراہٹ ہے. آج تک اس پہ تحقیق ہو رہی ہے, رینیسانس کے زمانے کی پینٹنگ ہے, لیکن آج تک اس مسکراہٹ پر بات ہو رہی ہے کہ یہ کیوں مسکرا رہی ہے. کسی نے کہا یہ ایک پریگننٹ عورت کی مسکراہٹ ہے, کسی نے کچھ کہا. اسی طرح ہیملٹ کا ہیملٹ کا باپ اس کو انتقام لینے پہ اپنے قتل کے, اس کے باپ کی روح کہتی ہے کہ میرے قتل کا انتقام لینا ہے. وہ پڑھا لکھا شہزادہ ہے تو ڈیلے کرتا رہتا ہے. تو آج تک یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈیلے اتنا کیوں کرتا ہے. تو ہیملٹ میں ایک تھیم آف ڈیلے ہے. تو بتانا میں چاہ رہا ہوں کاشف کہ تمام آرٹ کے جو شعبے ہیں نا, جو مختلف ڈسپلنز ہیں, وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کو ڈرامہ سے دلچسپی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو پینٹنگ سے نہ ہو. اگر آپ کو پینٹنگ سے دلچسپی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو شاعری سے دلچسپی نہ ہو. اگر آپ کو شاعری سے دلچسپی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو موسیقی سے دلچسپی نہ ہو. اور اس طرح فلم سے دلچسپی ہونا تو ایک الگ بات ہے, بٹ اس کو اپنا لینا, اس طریقے سے اس پہ پورا اترنا, اگین وہ پیشن کی بات. ہاں, وہ جیسے مجھے ان سب چیزوں کا جنون ہے جی, اور آج بھی ہے. جی, میں اس وقت میری عمر 55 برس ہے, جی, لیکن میرے آج بھی وہ چند خواب جو میں نے 28-29 برس کی عمر میں دیکھے تھے وہ زندہ ہیں. مثال کے طور پر ایک فلم بنانے کا خواب, وہ ممکن ہے کبھی پورا نہ ہو, لیکن وہ خواب ہے, ایک پیشن ہے کہ بھائی ایک طرح جس طرح کی ہم فلم میں سوچتے ہیں اس طرح کی فلم بنائیں وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے اندر نہیں, پھر اس کے اندر ایک آپ کا ایک اور بھی ہم نے زاویہ دیکھا, وہ آپ نے کچھ عرصے پڑھانا شروع کر دیا باقاعدہ. آپ نے ایک طریقے سے, مطلب ایک مشکل کام ہے نا سر کہ وہ ایک, لیکن وہ تو اس سے فنون سے وابستگی نہیں. اچھا نہیں, وہ اس کو کیسے جوڑیں گے؟ اس کو ایسے جوڑوں گا کہ اس کا بھی کسی حد تک فنون سے وابستگی تھی. وہ ایسے کہ مجھے ایک ادارے سے آفر آئی پڑھانے کی, اور اس وقت کچھ پیسے بھی چاہیے تھے, کچھ تنخواہ پہ صرف گزارا نہیں ہو رہا تھا. وہ ایک شعر ہے جمال احسانی کا, ان دنوں عشق سے معطل ہوں. واہ, ان دنوں عشق سے معطل ہوں, نصف تنخواہ پہ گزارا ہے. نصف تنخواہ پہ گزارا. تو تھوڑا سا گو کہ اس پڑھانے سے اتنے پیسے نہیں ملے, لیکن وہ شعبہ جو چیز مجھے کہا گیا پڑھانے کو وہ تھا کلچر, آرٹ اینڈ سوسائٹی. اب یہ وہی شعبہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ وہی ڈسپلن ہے, وہی سبجیکٹ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے جڑتی ہے. ظاہر ہے آپ کی جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی روزنامے کے ساتھ منسلک ہیں, ڈان, اور سب سے معتبر اور کریڈیبل. اس میں ایک سلسلہ ہے سر جس میں آپ کراچی کو 50 سال پہلے کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو یہ بدلتا ہوا کراچی, کیونکہ اب آپ دونوں زاویوں سے, آپ سے ریلیونٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے سوال کے لیے کہ جو آپ لکھ بھی رہے ہیں 50 سال پہلے والا بھی اور موجودہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ اوہ, یہ بڑا لوڈڈ سوال ہے. کراچی, اب میں نے ایک پہلے تو 2009 سے 2013 تک ایک کالم لکھا تھا کراچی کی کولونیل عمارتوں اور محلوں پر, یعنی پارٹیشن سے پہلے کی جو, اور اس پہ ایک کتاب بھی بعد میں چھپی کچھ کالموں پہ. تو اس سے میں نے بہت سیکھا کیونکہ میں اس پہ ریسرچ بہت کرتا تھا, اور چونکہ میں آرکیٹیکچر میرا شعبہ نہیں ہے, لیکن میں اپنی بات کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے اگر کسی بلڈنگ پہ لکھ رہا ہوتا تھا پرانے پارٹیشن سے پہلے کی, تو کسی آرکیٹیکٹ کا انٹرویو کرتا تھا تاکہ بات اوتھینٹک ہو جائے. اس سے میں نے کاشف بہت سیکھا, اور اب میں ایک کالم لکھتا ہوں جو کراچی اسپیسیفک ہے, جو 50 سال پہلے کراچی میں کیا ہو رہا تھا ایک ہفتے میں وہ روداد ہوتی ہے. اب کراچی کا جو موضوع ہے وہ فیشن میں تو بہت ہے, لیکن میں آپ کو دکھی دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں کراچی کا اب کچھ ہو نہیں سکتا. کراچی جس بگاڑ کی طرف چل پڑا ہے, کراچی جسے کہتے ہیں کانکریٹ جنگل ہو گیا ہے, اور کانکریٹ جنگل سے بھی آگے کی بات چلی گئی ہے. اس قدر آپ کو بتاؤں 1970 میں کراچی کی آبادی
یعنی ارلی 70s میں 40 لاکھ تھی شاید, 35-40 لاکھ if I'm not mistaken. اور اس وقت کیا آبادی ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آبادی کا بوجھ ہے یہ بہت زیادہ ہے اور اس کو کنٹرول آپ کر نہیں سکتے, کیونکہ جب آپ برتن چھلک چکا ہے, برتن میں آپ ایک حد تک بھریں گے نا برتن کو, جب آپ زیادہ بھر دیں گے وہ چھلک جائے گا, تو برتن چھلک چکا ہے. اب آپ کتنی ہی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کر لیں کراچی میں, کتنی ہی روڈز بنا لیں, انڈر پاس بنا لیں, کچھ نہیں کچھ کر لیں, یہ مسائل رہیں گے اور اس کا سیدھا سبب آبادی ہے. کراچی اب وہ کراچی, اس پرانا کراچی اس کے آپ لوگ باتیں کرتے ہیں رومانٹک طریقے سے, وہ کبھی لوٹ کے آ نہیں سکتا, اس کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا. پرانی عمارتیں جو ان کا آپ بے عاشق ہیں, مجھے معلوم ہے, میں نے آپ کا کلپ دیکھا تھا. پرانی عمارتوں کو اگر آپ غور کریں تو وہ صدر کچھ اولڈ ٹاؤن کی حد تک اب محدود ہیں. ملیر کا جو لوگ بائی دا وے جو لوگ پرانی عمارتوں سے اور پرانے محلے سے دلچسپی رکھتے ہیں ان میں, تو ملیر کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اور لانڈھی کا, اس کو بھی جا کر دیکھیں, وہ پرانا ابھی تک, اس میں ایک کالا فون آپ لوگ فلموں میں جو نظر آتا تھا کالے رنگ کا فون, ابھی تک وہاں موجود ہوگا. لیکن اب یہ کراچی, وہ کراچی جو پارٹیشن سے پہلے کا تھا, وہ اب لوٹ کے آ ہی نہیں سکتا, نہ ہی اس کی گلوری کو ریگین کر سکتے ہیں آپ. اب یہ ہے کہ جو موجودہ کراچی ہے, خدا کرے کہ اس کی بہتری کی کوئی صورت نکلے. اچھا, نہیں میں تھوڑا سا اس بات کو تھوڑا سا اور بھی کریں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا عنوان بھی کراچی ٹاکیز ہی ہے. اچھا, اور ہم اسی کے عنوان تلے اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. اور میں نے بھی یہ چاہا تھا کہ آپ کے ساتھ ہی میں یہ, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کی ہماری اس انویٹیشن کو, کیونکہ ہوتا یہی ہے سر کہ قریب میں جب آپ کے بہت بڑی شخصیات ہوتی ہیں نا, تو کبھی کبھی ہم چوک کر جاتے ہیں ان کی عزت افزائی یا ان کی ساتھ بیٹھ کے. آپ خود ایک ایسے انسٹیٹیوشن ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے انسان بہت کچھ ڈسکس یا ڈسکور کر سکتا ہے. کراچی کو ایک طریقے سے 18 ٹاؤنس میں اس وقت, اگر ہم جغرافیے کے طریقے سے بات کریں تو 18 ٹاؤن میں ڈیوائڈ کیا گیا. اب 18 ٹاؤن سے بھی شاید اب وہ 22-24 ٹاؤن تک کی بات ہو گئی, کیونکہ کماڑی ٹاؤن بھی اس میں اضافہ ہوا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ٹاؤن ایک اپنی جگہ پر ایک شہر بن چکا ہے, یا آپس میں کوئی انٹر لنک, کوئی ایک جیسے نیکسس ہوتا ہے, کراچی کا نیکسس کیا ہے اس وقت؟ کوئی کراچی میں کوئی اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی ایک کنیکٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. کراچی نہیں ہے. میں خدا کرے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن جو میرا تاثر ہے, جو میرا مشاہدہ ہے اور جو میرا تجربہ ہے, وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ کراچی اس وقت ایک ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی دونوں طرح پھیل چکا ہے, اور بہت زیادہ پھیل چکا ہے. اور جب شہر اس ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی دونوں طریقوں سے پھیلیں تو اس کو کنٹرول کرنا, ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ عید کے دن سی ویو پہ نکلیں, سی ویو پہ جائیں اور دیکھیں کہ سی ویو پہ کہاں کے لوگ آتے ہیں, کس علاقے کے, کس محلے کے, اور کون لوگ ہیں. وہ آپ کو سی ویو پہ ضلع جنوبی کے لوگ نہیں ملیں گے, آپ کو اس طرف مشرق, ضلع مشرق اور وغیرہ اس طرح کے لوگ بالکل ملیں گے. اور یہ جو برج کے اس پار اور اس پار کی تفریق ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور اس میں اب اس کو کوئی جوڑنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. اور یہ بات ٹاؤنز کی وغیرہ سب یعنی ایکیڈیمک لیول پہ تو ٹھیک ہے. دیکھیں نا, اصل بات تو کاشف یہ ہے نا کہ کراچی میں یہ اٹس این اربن سینٹر, اٹس اے میٹروپولس, یہ ایک شہر ہے جہاں کروڑوں کی آبادی ہے. اس کو بنیادی طور پر تو آپ کو ایک شہر کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے نا. اس میں جو سہولتیں ہیں, جو فیسلٹیز ہیں, وہ ایک شہر کی سہولتیں ہونی چاہیے نا. لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. ڈیفینس میں گیس نہیں آ رہی, اور یعنی ہلکی سی چھینٹا پڑ جائے بارش کا تو لائٹ چلی جاتی ہے. شہر کی بنت کب خراب ہونی شروع ہوئی؟ آپ مطلب جو ایک فیبریکیشن ہوتا ہے نا, شہر کا ایک بنت, ایک فیبریکیشن ہوتی ہے, نٹنگ ہوتی ہے. یہ نٹنگ کہاں سے, مطلب ایک تو دور ہوگا نا سر. دیکھیں, ایک تو پاکستان بنتے وقت کراچی مشکل سوال سر, وہ اس وجہ سے کہ دیکھیے آپ کو بلا کے بھی اگر میں دوسری گفتگو کروں گا نا تو دیکھنے والوں کو بھی میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, میرا سوال یہ ہے کہ کراچی, پاکستان جب بنتا ہے تو سب کی خواہش ہو یا نہ ہو, مجبوری بن جاتا ہے کہ کراچی کیپٹل ہوگا. شروع کا عرصہ کراچی کیپٹل کے طور پہ رہا. اس کے بعد کراچی سندھ کا کیپٹل نہیں تھا, اس وقت وہ پاکستان کا کیپٹل تھا, اور سندھ کا کیپٹل حیدرآباد تھا. کراچی سے جب کیپٹل شفٹ ہوتا ہے, اور اس کے کچھ عرصے بعد تک بھی اگر ہم اب دیکھیے نا, ہم نیبرہڈ کو بھی دیکھتے ہیں. کابل اس وقت کس پوزیشن پہ تھا, تہران اس وقت کس پوزیشن پہ تھا, بامبے اس وقت کس پوزیشن پہ تھا, کراچی بھی اس وقت اس ریس میں
ان کے ساتھ، بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ آگے تھا ماڈرن ہونے میں. پوچھنے کا مطلب یہ بنت، یہ فیبریکیشن جو ماڈرن سٹی کی شہر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، زبردست کراچی کی نائٹ لائفز تھیں، زبردست کراچی کے اندر کیفیز تھے، زبردست لبرل سوسائٹی تھی، اوپن سوسائٹی تھی. میں آپ سے صرف اور صرف پریسائسلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بنت کب سے تبدیل ہونا شروع ہوئی شہر کی؟ اب کوشش کرتے ہیں اس کو، اس جو بنت کا لفظ آپ نے استعمال کیا، کوشش کرتے ہیں اس کو اس کا جواب ڈھونڈنے کی. اب چلنا پڑے گا سن 47 پہ، 1947 47 میں کراچی کی آبادی تھی 3 یا 4 لاکھ، شاید تھوڑی بہت زیادہ ہو، 3 یا 4 لاکھ تھی. سن 47 میں جب پاکستان بنا، کراچی ایک شہر تھا، ایک بہت صاف ستھرا خوبصورت شہر تھا، جیسے کہ دوسرے شہر تھے ملک ہندوستان کے، دنیا کے. کوئی غیر معمولی طور پر صرف کراچی بالکل ایک جداگانہ طور پر خوبصورت یا اچھا شہر نہیں تھا. شہر ہوا کرتے تھے اچھے، کم آبادی تھی. پارٹیشن جب ہوا تو پارٹیشن کے بعد بہت بڑا انفلو تھا، ایک آمد تھی مہاجرین کی، جو سلسلہ 50 کی دہائی سے شروع ہوا لیکن 60 کی دہائی میں اس میں تیزی آئی. اب اس میں کچھ سیاسی عوامل ہیں، اس پہ میں جانا بھی نہیں چاہتا، نہ ہی مجھے علم ہے اس کا. جس بات کا تھوڑا بہت علم ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. اب آپ سوچیے 3-4 لاکھ کی آبادی کا ایک شہر ہے، 50 کی دہائی میں مہاجرین آنا شروع ہوتے ہیں، اردو اسپیکنگ لوگ زیادہ تر. مہاجرین سے مراد یہاں اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے، اور بھی تھے اس میں، اور بھی کمیونٹیز تھیں، لیکن بیسک زیادہ تر اردو اسپیکنگ کمیونٹی، جنہوں نے بعد میں آ کے بائی دا وے پوسٹ پارٹیشن کراچی کا جو کلچرل لینڈسکیپ ہے، جس کا ریڈیو پاکستان مرکز تھا، وہ اسی مائیگرنٹ کمیونٹی نے سیٹ اپ کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا 60 کی دہائی میں یہ ہوا، اب اور یہ آتے چلے گئے حالات ہندوستان پاکستان کے تناؤ بڑھتا گیا تو آتے چلے گئے. لیکن 60 کی دہائی میں ایک اور چیز بھی ہوئی، سائٹ سیٹ اپ ہوا، انڈسٹریل ایریا سیٹ اپ ہوا کراچی میں. تو ہمارا جو نارتھ سائڈ ہے پاکستان کا، وہاں سے لوگ آنا شروع ہوئے نوکری کی غرض سے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ 2 ہجرتیں ہوئیں، یعنی ایک تو ہندوستان سے لوگ آئے اور دوسرا نارتھ اور دوسرا نارتھ سے اور دوسرے علاقوں سے نوکری کی غرض سے، جو جائز غرض ہے، بالکل جائز بات ہے، کیونکہ کراچی ایک بہت ہی منظم شہر تھا اور مواقع ہو رہے تھے، انڈسٹری مواقع، اپرچونیٹیز، یس مواقع تھے یہاں، تو وہاں جاب کرنے کے لیے آئے. اب آبادی بڑھتی چلی گئی، آپ سینسس دیکھ سکتے ہیں پرانا، آبادی بڑھتی چلی گئی اور وسائل کم ہوتے چلے گئے. اور 70 تک آتے آتے پھر وہ ہمارا جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان والا معاملہ بھی ہوا، سیاسی خلفشار بڑھا، ملک میں سیاسی تناؤ بڑھا، وغیرہ وغیرہ. اس سارے عوامل ملا کے ہوا یہ کہ پھر 70 کی دہائی سے آبادی بڑھنا شروع ہوئی. اور ٹرامز جو ہوا کرتی تھی پہلے، جن کو بہت رومانٹیسائز کرتے ہیں لوگ ٹرامز کو، وہ بھی میرے خیال ہے 74-75 تک چلی ہیں، شاید زیادہ، 1-8 سال زیادہ چلی ہوں گی. 70 کی دہائی میں پھر ملینز میں آ گئی آبادی، 3 ملین، 4 ملین، 40 لاکھ. اور آفٹر دا 1970s چیزیں بگڑتی چلی گئی، یعنی ان ٹرمز آبادی. جی. اب جب آبادی بڑھے گی تو آپ کو وسائل بھی چاہیے ہوں گے اس آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے. اب وسائل کم ہوتے چلے گئے، آبادی بڑھتی چلی گئی. اور آج حال یہ ہے، پھر 90s میں آبادی اور تیزی سے بڑھی، میں اس کی وجوہات میں نہیں جاؤں گا. 90 کی دہائی میں اور تیزی سے آبادی بڑھی، بہت تیزی سے آبادی بڑھی کراچی کی. اور اس کا سبب یہ ہے کہ آج کراچی میں سینسس تو یہ کہتا ہے کہ 1,64,00,000 کی، لیکن ایک عام تاثر یہی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اب اگین میرا فوکس آبادی پہ ہے. آبادی بڑھے گی تو آپ کو رہنے کے لیے جگہیں چاہیے، کچی پکی جگہ چاہیے. جب آبادی بڑھ گئی، لوگ آ گئے، وہ رہیں گے تو جیسے تیسے چاہے وہ اپنے گھر بنائیں گے، رہیں گے وہاں. ان کو وسائل بھی چاہیے، وہ کنڈا بھی لگائیں گے بجلی کے لیے، سب کچھ ہوگا. چیزیں یوں. ڈائیورسٹی کہاں چلی گئی شہر کی؟ دیکھیے ڈائیورسٹی تو ابھی بھی ہے نہیں، وہ اس طریقے سے دیکھیے نا، اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہمیں وہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سی ویو کی بھی بات کی. میں ڈائیورسٹی کی کہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے یہ شہر میں کشادگی بہت تھی. آپ دلوں کی کشادگی کی بات کر رہا ہوں، ڈائیورسٹی میں ادھر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے یہ تو ڈیموگرافکلی ہے جو آپ بات کو لے، میں گنجائش ہوتی تھی، میں آپ کی تہذیب کو، آپ میری تہذیب کو، آپ میری زبان کو، میں آپ کی زبان کو، جو کچھ ہم لے کر آئے تھے نا، ہم ایک بہت زبردست اس کو چیرش کرتے تھے شہر میں. ہم بھی چھوٹے تھے، آپ کا بھی بچپن ابھی ہم بات کرتے ہیں جہاں گزرا، کیسا ہوتا تھا کہ سب کو پتا ہوتا تھا کہ شب برات ہے تو شب برات میں ہم نے کس طریقے سے، یا محرم ہے تو ہماری اور آپ ان کے درمیان کوئی بھی
یہ ساری چیزوں کا میں وہ جو فیبریکیشن جو کلچرلی فیبریکیشن بھی کھڑا وہ میں اس پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ چیز جو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ میری بیٹی کو نہیں مل سکی. میں نے کہیں نہ کہیں دیکھ لی کہ ظاہر ہے کہ ہماری ایک فیملی لیگیسی چلی آ رہی تھی تو میں نے کہیں نہ کہیں وہ محسوس کر لی, نہیں بھی تھا تو کہیں دیکھ لی. ان کو بالکل نہیں احساس ہو رہا میرے جو آنے والی جنریشن ہے کہ کیا شہر تھا, لوگوں میں گنجائش کیسے تھی. ہاں یہ جو دلوں کی گنجائش ہے یہ ایک بہت ہی مشکل موضوع ہے. اس پہ کیا کہا جائے کاشف, سوائے اس کے کہ اس پہ آدمی بیان کر سکتا ہے, اس کو آدمی سوچ سکتا ہے اس بارے میں. دلوں میں جو گنجائش تھی وہ بھی بتدریج کم ہوئی اور اب تو بہت کم ہے. اب جو تفریق ہے کراچی میں نہیں, ویسے پورے پاکستان میں, لیکن کراچی چونکہ واحد بہت بڑا شہر ہے اور اس میں ملک کے تقریباً تمام حصوں کے لوگ موجود ہیں, تو جو دلوں وہ جو کیا شعر ہے, دلوں کی رنجشیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. لیکن یہ اگین جب وسائل کی جنگ چھڑے گی نا, جب وسائل کی بات ہوگی کہ میرے پاس, کاشف کے پاس تو یہ فلاں چیز موجود ہے, میرے پاس اسی شہر میں ہوتے ہوئے یہ چیز موجود نہیں ہے, یہ جب سوال اٹھنے لگ گئے نا تو اس پہ سیاسی چپقلش شروع ہوئی, سیاسی جھگڑے شروع ہوئے تو دلوں میں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے بائی دا وے, میں اب نام نہیں لوں گا کمیونٹیز کا, لیکن لسانی فساد جو ہے کراچی میں, فساد نہیں کہنا چاہیے, لسانی تناؤ جو تھا کراچی میں وہ سن 70 سے ہے. 70 کی دہائی کے آپ پرانے اخبار اٹھائیں تو اس میں جو لسانی معاملات ہیں, لسانی تنازع ہے, وہ 70 کی دہائی سے موجود ہے, شاید اس سے پہلے, لیکن 70 میں پرومیننٹ ہو گیا تھا, اخباروں کی لیڈ لگتی تھی. آج کی بات نہیں ہے یہ. دلوں کی کشادگی بھی بتدریج کم ہوئی ہے. 70 میں کرفیو لگایا کراچی میں لسانی وجہ سے, 70 کی دہائی میں, بالکل. اور یہ آپ پرانے اخبار اٹھائیں گے, اور یہ میں اپنے کالموں میں لکھ چکا ہوں, اسی لیے میں لکھ چکا ہوں. تو یہ جو دلوں کی کشادگی تھی یہ بھی بتدریج کم ہوئی ہے. اگین دیکھیں, جب اس وقت اس اسٹوڈیو میں اور آپ موجود ہیں, 6 آدمی آ جائیں گے اس چھوٹی سی جگہ پر تو تنگی ہوگی تو میں کہوں گا کاشف تم نے مجھ سے کم سوال کیے, ان سے زیادہ سوال کیے, ان سے کم سوال کیے. اس طرح کے سوال اٹھیں گے, سوال اٹھتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں تو کشادگی کم ہوتی ہے. اور یہ ایک افسوسناک بات ہے جو آگے چل کے سہمناک بھی ہو سکتی ہے. اچھا, جیسے آپ نے بات کی نا, کمرشلی بھی بات کریں, نمبرز پہ بھی بات کریں, کیونکہ اس وقت ساری دنیا جو ہے ڈیجٹس پہ آ گئی ہے کہ آپ کی کسی بھی بات کو مضبوطی آتی ہے جب آپ اس کے نمبرز پہ بات کرتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے 3 لاکھ کے شہر کو آج اگر آپ سینسس کی بنیاد پہ دیکھیں تو 2.25 کروڑ, لیکن اگر آپ سینسس کے بغیر دیکھیں تو کچھ اور نمبرز بتا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کراچی آج بھی شہرک معیشت کے طور پہ تو موجود ہے نا, اس سے تو کسی کو بھی ڈینائل نہیں ہے. یا اگر کسی سطح پر ہے, کسی سطح پر بھی ہے, تو وہ بھی سامنے آ کے اپنے نمبرز پر ہی بات کرے گا. وہ وسائل یہاں سے لے کے اس شہر پہ کیوں نہیں لگ رہے؟ دیکھیے, صرف ایک ہی یہی کہتے ہیں نا, بڑھ رہی ہے آبادی, بالکل بڑھ رہی ہے, تو پھر کما کر بھی تو اس آبادی کی وجہ سے یہی شہر دے رہا ہے. اچھا, آپ اب حساس سوالوں پہ آ گئے. میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی, جہاں تک بچ کے جواب دیکھ سکوں, کیونکہ میں جان بوجھ کے بچنا چاہتا ہوں. دیکھیے, آپ نے کہا کراچی پہ کیوں نہیں لگتا پیسہ. میرا گمان اور خوف یہ ہے کہ دیکھیں, آپ وہاں خرچ کریں گے نا جس جگہ سے آپ کی جذباتی وابستگی ہوگی. آپ اپنے گھر پہ خرچ کریں گے, اولاد پہ خرچ کریں گے, بیوی بچوں پہ خرچ کریں گے, ماں باپ پہ خرچ کریں گے نا, آپ کی جذباتی وابستگی ہے وہاں. کراچی سے, اور آپ دوستوں پہ کم خرچ کریں گے, بیٹی بیٹا پہ زیادہ خرچ کریں گے, آپ اپنی بیوی پہ زیادہ خرچ کریں گے. ایسے ہی ہے نا, جس جگہ آپ کی وابستگی ہوتی ہے قلبی جذباتی, وہاں آپ نیچرلی خرچ کرتے ہیں, وہاں آپ نیچرلی اپنے وسائل کو وہاں لیں گے. کراچی سے لوگوں کی یہ باتوں کی حد تک تو وابستگی ہے, جذباتی وابستگی نہیں ہے. غازی صلاح الدین ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں, دانشور ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو چند, یا اگر واحد نہیں تو جو پبلک انٹلیکچوئلز ہیں ان میں سے, غازی صاحب نے ایک دفعہ ایک فیسٹیول میں ایک کمال کی بات کی. آپ بھی سنیے, آپ کو بھی اچھی لگے گی. اچھی کیا لگے گی یار, غور و فکر والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بغیر پنجابیوں کے لاہور, ایک ایسا لاہور جس میں پنجابی نہ ہو, یا ایک ایسا کلکتہ جس میں بنگالی نہ ہو, آپ سوچ سکتے ہیں. اب آپ کراچی پہ غور کیجئے. بالکل صحیح بات ہے. اب آپ ایک لمحے کو کراچی پہ غور کیجئے. یہ غازی صاحب کا ہے میرا, اور یہ نقطہ بڑا اہم ہے. آپ
کراچی کی پرانی عمارتوں کے عاشق ہیں نا آپ، سنڈے کے دن، یہ میں اکثر کہتا ہوں، میری بات کو لوگوں نے کوٹ بھی کیا ہے کہ کراچی کو کلونیل گلوری کو دیکھنا ہو تو آپ اتوار کے دن صبح 7:30-8 بجے جب ٹریفک نہ ہو آپ ان گلیوں میں چلے جائیں. کھارا در یا میٹھا در چلے جائیں. آپ میٹھا در ابھی آپ نے ایکسپلور نہیں کیا، اس کی عمارتیں جو ہیں میٹھا در میں، جو صرافہ مارکیٹ ہے، آپ اتوار کے دن جائیں، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو 1930-40 کی عمارتیں ملیں گی، خوبصورت عمارتیں. لیکن اگر آپ کو، میں اپنے کالم کے سلسلے میں 2011 یا 12 کی بات ہے شاید، میں گیا میٹھا در تو میں دیکھا ایک آدمی نکلا اور میں نوٹس لے رہا تھا تو وہ اپنی بالکنی میں نکلا. پرانی عمارت تھی جس پہ اب کلر کر دیا گیا بھدا سا. وہ نکلا اور اس نے تھوک دیا بالکنی سے، ہاں کر کے تھوک. اب اس کو یہ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس عمارت میں ہے اس کی کوئی تاریخی حیثیت، 1930 لکھا ہوا ہے یا 1938 لکھا ہوا ہے اس عمارت کی، یا کس کے نام پہ ہے وہ. اور اس نے باہر نکل کے تھوک دیا ایسے. وہ تھوک ظاہر ہے نیچے آ کے گرا ہوگا گلی کوچوں میں. یہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ کی کسی جگہ سے جذباتی وابستگی نہیں ہوتی. آپ اپنے گھر میں نہیں تھوکیں گے. آپ اپنے گھر میں تھوکتے ہیں کہ آپ نے فرش پہ تھوک دیا، آپ کہیں بھی نہیں تھوکیں گے. آپ تھوکیں گے تو کسی اگالدان ٹائپ کی جگہ پہ تھوکیں گے نا. لیکن کراچی کا مسئلہ بھی یہ ہے میرے دوست، کراچی پہ اس لیے پیسے نہیں لگاتے، جو ارباب اقتدار ہیں وہ ووٹ کی سیاست تو ہوتی ہے، جذباتی وابستگی نہیں ہے. تو جذباتی وابستگی جب تک آپ کی قلبی وابستگی نہیں ہوگی تو آپ کیسے خرچ کریں گے اس پہ؟ تو یہ تو پھر اس طریقے سے تو ہم پھر وہ جو آپ ہی کی بات ہے نا کہ پھر ہم اسی وجہ سے اپنی اس اسپیڈ سے بہت پیچھے رہ گئے. نہیں پیچھے کیا، بہت 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 بری صورتحال ہے. میں تو مایوس ہوں، مطلب، اور خدا کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں، میں تو مایوس ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ کراچی کی صورتحال انفراسٹرکچر کے حساب سے بہت بری ہے اور بگڑے گی اور مزید بگڑے گی. تو ہم پھر صرف شاندار ماضی کی باتیں کرتے رہیں گے. باتیں ہوتی رہیں گی شاندار ماضی کی، اور کریں نا تاکہ کچھ اچھی بات بھی ہو. آپ مجھے بتائیے کہ جس زمانے میں ظاہر ہے کہ ایک بوم تھا اور بہت زیادہ پورے ملک میں، ظاہر ہے ہمارے جو دو ہی چیزوں سے اصل میں ہندوستان پاکستان جو ہیں دو ہی چیزوں سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں اپنی کسی بھی انڈسٹری کے معاملے میں. ایک فلم انڈسٹری ہے اور ایک کرکٹ انڈسٹری ہے، دونوں کے معاملے میں. تو ظاہر ہے کہ دونوں ملک اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے سٹارز کے ساتھ آگے چل رہے تھے، بڑھ رہے تھے. کراچی بھی اگر ہم اپنی بات کریں تو کراچی کے بھی کچھ سٹارز اپنے اپنے شعبے میں رہے، اور کراچی خود ایک سٹار شہر ہمیشہ سے تھا اور ہماری خواہش ہے کہ آگے بھی رہے. لیکن جو حالات دکھ رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ لیڈ کہیں اور جا رہی ہے، یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ. کتنے سینماز کا آپ کا اپنا ایکسپیرینس رہا کراچی کے ساتھ، ایک رومانٹک فیلنگ کے ساتھ کہ کراچی کا ماحول، چیزیں، سینماز کو کیسا دیکھا کراچی میں آپ نے؟ آج تو جس تعداد میں اس وقت صرف کراچی میں سینما تھے، آج شاید پورے پاکستان میں اتنے سینماز وجود میں نہیں ہیں. ہاں بہت بہت مزے کی بات کی آپ، دلچسپ بات کی. کراچی میں جب یعنی اچھے دنوں میں کراچی میں بہت سینماز تھے. جی. عارف حسن صاحب بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہیں اور کراچی پہ بہت کام، شاندار کام ہے ان کا، بہت وقی کام ہے ان کا. عارف صاحب نے اپنے کسی مضمون میں لکھا ہے کہ 1977 یا 76 تک کراچی میں 136 سینماز. بالکل 136 سینماز 1977 تک. یعنی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سنگل اسکرین. جسے آج کی زبان میں سنگل اسکرین کہتے ہیں. اب تو ملٹی پلیکس کا زمانہ ہے نا. بالکل. آپ سوچئے کہ، اور 70 کی دہائی میں آپ ملینز میں آئے تھے، ابھی 4 ملین 5 ملین بجے. تو 4 ملین 5 ملین کی آبادی کو 136 سینما کیٹر کر رہے تھے، ہے نا. اور یہ وہ اس وقت جو سینما کلچر جسے کہتے ہیں وہ زندہ تھا. اور اگین وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلی ہیں. اب ملٹی پلیکسز آ گئے. اب وہ سنگل اسکرینس تو رہی نہیں. مجھے نہیں معلوم، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں کہ کتنی رہ گئی ہیں. بہت کم رہ گئی ہیں سر کراچی میں. ہاں کچھ بھی نہیں ہے سر، نہ ہونے کے برابر. اچھا 136 جو آپ نے سنگل اسکرینس کی بھی بات کی تو وہ بھی بتاتے چلیں. اس وقت پورے پاکستان میں ملا کے ملٹی پلیکسز ملا کے بھی 136 نہیں ہے. بالکل، میں آپ سے متفق ہوں. اور عارف صاحب کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں کہ کراچی میں پارٹیشن سے پہلے جو پہلا سینما بنا تھا 1917-18 میں، یہ عارف حسن صاحب نے لکھا اپنی تحقیق میں. اور جو پہلا سینما غالباً تھا وہ جوبلی تھا. جوبلی سینما ماسٹرن روڈ کہلاتی تھی، آج کیا نام ہے اس کا مجھے نہیں معلوم. وہاں وہ پہلا سینما تھا یہ.
اور اس کے اب بہت عمدہ کلچر تھا سنیما کے. میں نے اب جب ہم پڑھ رہے تھے اسکول میں اور کالج میں، تو ہم جب کراچی کی زبان میں کہتے ہیں ٹلا مار کے جب فلم دیکھنے جایا کرتے تھے، یعنی بنک کر کے کلاس کو دیکھنے آئے، تو اس وقت کیپری، پرنس، نشاط، ناز، انجمن سنیما، یہ سب اسٹار، نشیمن، گوڈین، بمبینو، لیرک، مائی ورڈ، مطلب کمال کے سنیما. اور اس میں کچھ رینو بھی پرانا سنیما تھا. اچھا، رینو کے ساتھ ساتھ لیاری میں کمار سنیما. آپ مسکرا رہے ہیں کیوں؟ مسکرانے کی وجہ آڈینس سمجھ جائے گی. تو میں اب بتاؤں تو ہم نے بہت فلمیں دیکھی جی، اور اسکول بنک، کلاسز بنک کر کے. بچوں کو یہ مشورہ نہیں دے رہا کہ کلاسز بنک کریں، لیکن ہم وہ دور کچھ الگ تھا. ہم اچھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے. اور وہ بچے، آج کل کے بچے تو نیٹ فلکس کے ساتھ، اب تو خیر کلاس، اب تو اسکول میں بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، تو اس وقت کاشف بڑے بہت ہی ایک فلم جو مجھے یاد آ رہی ہے، جو کہ رینڈملی یاد آ رہی ہے آپ کی بات سے متاثر ہو کے. مزہ آئے گا تھوڑا سا. انڈیسنٹ پرپوزل. یا کیا بات ہے. انڈیسنٹ پرپوزل ہم نے دیکھی، جو کہ خاصی یعنی اس میں سینسر ہونے لائق چیزیں تھیں. وہ ہم نے دیکھی تھی کیپری سنیما میں، کیپری یا پرنس کسی ایک میں، کیپری میں تھی شاید. اور رابرٹ ریڈفورڈ اور ڈیمی مور. جی بالکل ظاہر ہے وہ تو. اور کیا اس کا آج تک. اور وہ میں اچھا یہی نہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور آیا تھا پنجابی فلموں کا. بالکل جس میں علی اعجاز اور انجمن مرکزی کردار، اور ننا صاحب، ننا واٹ این ایکٹر، ننا صاحب واٹ این ایکٹر. اور تو وہ بھی ہمیں جیسے اگر آپ کی پنجابی کمزور بھی تھی جی تب بھی وہ شوق سے آپ جاتے تھے فلم دیکھنے. بالکل. اور وہ اس وقت، لیکن یہ 80s ہے، اور 80s کے دور میں آہستہ آہستہ کلچر بدل رہا تھا. اردو فلمیں کم ہو گئی تھی، پنجابی زیادہ آ گئی تھی. انگریزی ہم بہت شوق سے دیکھتے تھے جا کے فلمیں. جیسے میں نے کہا نا، مجھے پتہ نہیں کیوں یاد آ گئی انڈیسنٹ پرپوزل. انڈیسنٹ پرپوزل شاید یوں بھی یاد آ گئی، باتوں میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیسنٹ پرپوزل میں وہ امیر آدمی ہے ہیرو، تو وہ کروز پہ لے جاتا ہے ڈیمی مور کو، اور تو پیسے کی نمائش کر رہا ہے، تو وہ رومانٹک کرنے کے لیے ماحول لائٹس بجھا دیتا ہے. تو شاید ہاں مجھے یہ تو خیر یہ وہ دور ہے جب ہم نے شاعری پڑھنا شروع کی تھی ساتھ ساتھ. تو ایسی ایک آپ کو مزے کے لیے دلچسپی یہیں جوڑ دیجیے گا کہ اس وقت انسپریشن جو شاعری والی ہو رہی تھی وہ، چونکہ مجھے تو ذاتی طور پہ پتا ہے کہ غالب کا بہت آپ کا ایک، میں فیض صاحب پہ آ رہا ہوں. اچھا فیض پہ آ رہے ہیں. تو اس میں وہ کہتی ہے کہ تمہاری کہتی ہے کہ یہ لائٹ وائٹ بجھایا تھا، تو کہتی ہے چاند کی طرف اشارہ کر کے وہ بھی بجھا سکتے ہو. تو اس پہ ہمیں وہ فیض صاحب کی جو نظم ہے نا، وہ اس وقت ہم فیض صاحب کو پڑھنا. فیض صاحب کا بھی ایک دور تھا فیشن میں آنے کا، یعنی فیض صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، ابھی آ رہا ہوں میں اس طرف. لیکن ایک دور تھا جب فیض صاحب فیشن میں آ گئے تھے. ہر آدمی فیض کرتا تھا، یعنی کوئی کسی بھی دائیں بازو کا ہو، بائیں بازو کا ہو، سب فیض. اس وقت فیض صاحب کی وہ جو نظم تھی، اس کی ایک لائن، جب اس نے اس سین کو دیکھ کے مجھے وہ لائن یاد آئی کہ جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانے. واہ 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 واہ. تو یہ بڑا دلچسپ. اب آہستہ آہستہ اب آ گیا ہے ملٹی پلیکسز کے دور. اچھا، اب یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات ارباب اقتدار تک پہنچانا ضروری ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ تقریباً ہر ہفتے فلم دیکھتا ہوں، 2 ہفتے میں ایک دفعہ یا ہر ہفتے. ابھی میں نے وہ ڈیڈ پول دیکھ لی پرسوں ترسوں. جی. افسوس ہوتا ہے جو سنیما میں اب لوگ، جسے آپ کہتے ہیں نا فٹ فال، آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں، فٹ فال. اب یعنی انگریزی فلمیں تو اب کچھ ماول فلمیں تو دیکھی جاتی ہیں، بالکل دیکھی جا رہی ہیں، لیکن خاص طبقہ دیکھتا ہے بالکل. مگر سنیما ہالز کو خالی دیکھ کر دل دکھتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو کلچر منسٹری ہے، ہماری جو حکومت ہے، کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ اب جو دور ہے نا، یہ اس میں کلچر طاقت ہے، کلچر بہت بڑی طاقت ہے. ہمیں اس میں نہ صرف فائنینشلی انویسٹ کرنا چاہیے بلکہ ایموشنلی سائیکولوجیکلی انویسٹ کرنا چاہیے. آپ کلچرلی بہت اسٹرانگ ہے. پاکستان ہیز اے رچ کلچر، یعنی کلچر ان دا سینس کہ یعنی آپ کی جو ایکٹرز ہیں، آپ کے فلم میکر، یار آپ کے پاس آسکر وننگ فلم میکر ہے شرمین عبید چنوئی، بالکل ہے، 2 آسکر جیت چکی ہے. آپ کے ایکٹرز دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، اس وقت ہالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں، ہندوستان میں کام ہو رہا ہے وغیرہ، اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کے گلوکار چھائے ہوئے ہیں، آپ کے علی سیٹھی کو چلا میں گا رہا ہے جا کے. آپ عاطف اسلم اور راحت فتح علی خان کو اور شفقت امانت علی کو کون نہیں جانتا. اگر اب بھی، اور فلم میں آپ کچھ بھی نہیں بنا رہے، فلم میں آپ زیرو ہیں. اگر اب بھی آپ فلم میں انویسٹ نہیں کریں گے، آپ بہت نقصان اٹھائیں گے. جو بھی میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز
انویسٹ کریں فلموں میں جتنا ہو سکے, نہ صرف فائنینشلی بلکہ ایموشنلی. آپ دیکھیے ایک وقت ہوتا تھا, ظاہر ہے کہ بہت سارے ناظرین اور جو دیکھ رہے ہیں پروگرام وہ اس سے کہ کوئی بھی گانا اگر فلم کا آتا تھا تو ہمیں جو ہمارا ہیئر ڈریسر ہوتا تھا وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ اس کے پاس ٹیپ ریکارڈر والی صورتحال ہوتی تھی, تو وہ جو فلمی گانے ہوتے تھے وہ کبھی یا تو پان کی دکان سے یا کبھی یہ جو بسز ہوتی تھی کراچی میں, W11 تو ایک ٹرینڈ بن گئی, لیکن 5C بھی تھی, 8A بھی تھی, جس میں سب لوگ سفر کرتے تھے, تو اس کے اندر ٹپیکل سانگس فلمی گانوں کے ہمیں وہاں سے پتہ چلتا تھا کہ گانے ہٹ کس طریقے سے ہوتے ہیں. تو فلمی گانے بھی کتنا بڑا کردار ادا کرتے تھے کسی بھی معاشرے میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, کسی بھی میسج کو. پھر اسی طریقے سے اس وقت وہی جب آپ کا انڈس ویژن کے زمانے پہ ہم ٹی وی کی طرف آتے ہیں, انڈس ویژن کے زمانے میں وائٹل سائنس کا آنا یا نازیہ حسن کا آنا, جس طریقے سے ہمارا میوزک نے ہندوستان میں جا کے بدو نے ان کے ساتھ کلیبریشن کی, نازیہ حسن کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنے, اگر کراچی سے گفتگو کریں تو کراچی نے جن بڑے لوگوں کو دیا اس ملک میں اور جنہوں نے باہر جا کے پذیرائی حاصل کی, تو ظاہر ہے آپ نے وہ بھی دیکھا, میوزک کو بھی آپ نے بہت کلوزلی مانیٹر کیا, وائٹل سائن آیا, یہ آیا, مطلب ایک پورا دور تھا. یہ بھی سب کچھ تبدیل ہوا بعد میں. پھر ایموشنلی میں آپ سے بات کروں, اس وقت ایموشنز تھے. آج اگر کارپوریٹ انوالو بھی ہے تو وہ ایموشنلی اتنا انوالو نہیں ہے, وہ اپنے دوسرے معاملات کی وجہ سے انوالو ہے. تو یہ کب سے, یہ ڈسکنیکشن کب سے ہوئی؟ وہی نا, یہ ڈسکنیکشن بتدریج ہوئی نا. آپ دیکھیں ترجیحات بدلتی ہیں نا معاشرے کی. آپ ایک دن دیکھیں, ہم پاکستانی اپنے آپ کو کریڈٹ بھی نہیں دیتے. ایک بات بتاؤں آپ سے, ہم برے لوگ نہیں ہیں. پاکستان نے پچھلے 25-30 سال میں بہت کچھ سہا ہے. آپ غور کریں, بھول گئے, ہم سب بھول جاتے ہیں. اتنے ہم نے یہاں جو کچھ حالات بگڑتے دیکھے شہروں میں, گاؤں میں, ہم نے بہت کچھ سہا ہے. پاکستان 90 کی دہائی سے اگر آپ چلیں اور لیٹ 80s سے چلیں, پاکستان مستقل ایک جہاز جیسے ٹربولنٹ فیز میں آتا ہے نا, پاکستان ایسے چلا ہے. تو آپ کی جو سیاسی صورتحال تھی نا, جس میں آپ سنبھل نہیں پا رہے تھے, ایک کے بعد ایک کوئی حادثہ ہوتا تھا, ایک کے بعد ایک کوئی دھماکہ ہو جاتا تھا. آپ غور کریں کتنا برا وقت ہم نے گزارا ہے. پاکستان نے بہت کچھ سہا ہے. ہمیں اپنے ملک کی قدر بھی کرنی چاہیے, ہم نہیں کرتے. ہم ایک ریزیلینٹ قوم بن کے نکلیں, آپ مانے نہ مانے, کوئی مانے نہ مانے. ریزیلینٹ قوم بن کے ایسے نکلے کہ اگر آپ پچھلے 30 برس دیکھیں, وہ دھماکوں کا دور, وہ ہنگاموں کا دور, کچھ نہ کچھ خبروں میں بری خبر, یعنی بری خبر کے بغیر شروع نہیں ہوتا تھا دن. ہم اس دور سے نکلے ہیں, مشکل سے نکلے ہیں, کامیابی سے نکلے ہیں. لیکن اس دور نے نقصان تو کیا نا, ہماری ترجیحات بدل دی. جب آپ کی ترجیحات بدلتی ہیں نا, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے ہم جو مڈل کلاس گھرانوں کے لوگ ہیں, آپ اور میں دونوں مڈل کلاس گھرانوں کے لوگ ہیں, ہم کو بہت ثروت مند گھرانوں کے لوگ نہیں ہیں. تو ہمارے جب والدین نے کام شروع کیا ہمیں پالنے کے لیے, تو وہ کہتے تھے, جب میں اپنے والد سے شکایت کرتا تھا, مجھے اپنے والد سے بہت محبت تھی, ہے اب تک, وہ انتقال ہوا پچھلے سال ان کا, تو کیا کہتے تھے, یہ آپ نے, پاپا کہتے تھے ہمارے, پاپا آپ نے یہ نہیں کیا ہمارے لیے, آپ نے وہ نہیں کیا. نہیں بیٹا, ہمارا مسئلہ تو سروائیول تھا, روٹی تھا. ہمارا مسئلہ تو سروائیول تھا. پہلے ہم روٹی چاہیے تھی گھر کے لیے. وی وانٹیڈ ٹو پٹ فوڈ آن دا ٹیبل, کھانا, اس کے بعد ہم کچھ سوچتے نا. تو جب آپ سروائیول موڈ میں آ جائے نا قوم, تو پھر ترجیحات کچھ اور, پہلی ترجیح سروائیول ہے, اس کے بعد آپ. تو جب سروائیول موڈ میں آ گیا پاکستان, تو دوسری جو چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگی, جن کا آپ نے ایموشنل ابھی حوالہ دیا, وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلی گئی. ورنہ ابھی کل بارش ہو رہی تھی, ہم پریس کلب میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارا بہت اچھا دوست ہے, بہت ذہین, اختر سمرو, تو وہ مجھے گانا سنا رہا تھا کہ پاکستان میں انڈیا کے گانے گا رہا تھا, وہ برسات سے متعلق. اس نے کہا پاکستان میں کیسے کیسے گانے بنے, نور جہاں کا کچھ دیر تو رک جاؤ, برسات کے بہانے کر لیں گے 4 باتیں اس بات کے بہانے. ہم نے کیسے کیسے گانے بھول گئے. برسات کے موضوع پر پاکستان نے کیسے کیسے اچھے گانے بنائے. لیکن ترجیحات چونکہ ہماری بدل گئی نا, ہم سروائیول موڈ میں آ گیا پاکستان. سروائیول موڈ سب نکلا ہے, انشاءاللہ دیکھیں. تو آپ کو مطلب نہیں, تو سروائیول موڈ سے نکل گیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف دوبارہ سے کم بیک ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے, ترجیحات ہمیں سیٹ کرنی ہوگی نا. دیکھیں لائف, زندگی ہے ہی پرائیورٹی کے بارے میں. آپ کی زندگی میں آپ کی پرائیورٹی کیا ہے, وہ آپ کو سیٹ کرتی ہے نا. پرائیورٹی سے مراد چوائسیز. یہ تو وجودی بحث بھی, فلسفے کی بحث بھی, اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے. ایگزسٹینشلزم سارا اسی بارے میں ہے کہ آپ اپنے لیے انتخاب کیا کرتے ہیں. جو آپ اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں, آپ وہ بن جاتے ہیں. اب آپ کو اپنے لیے انتخاب کیا کرنا ہے, چننا کیا ہے, کن چیزوں کو چننا ہے آگے بڑھنے کے لیے.
وہ جب تک آپ ترجیحات سیٹ کریں گے وہی آپ کے آگے کا راستہ متعین کرے گا, آپ کی منزل بھی متعین کرے گا. تو امید شروع کے اسی وقت تھوڑی سی بات کریں تاکہ وہ ایک آپ کی ایک وہ شعبہ چونکہ ہے وہ, اور وہ ظاہر ہے آپ اس وقت خود چونکہ صاحب کتاب ہیں, اور ظاہر ہے آپ کی پوئٹری اس وقت لوگ پڑھ بھی رہے ہیں کتاب کی شکل میں بھی, ڈیجیٹل کی شکل میں بھی. آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ شروع جس وقت آپ کا یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کراچی کے ادبی منظرنامے میں آپ کو جو لوگ ملے جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا, میں ان کی بات نہیں کر رہا جیسے زندہ لوگوں میں آپ کا کس کے ساتھ زیادہ وقت یا چیز اس طریقے سے آپ پہ انفلوئنس ہوا؟ یار آپ تو سارے سوال لے کے بیٹھے گا, بہت آج پوری زندگی کا احاطہ کر دیا آپ نے میری. دیکھیں میں نے جب میں انگریزی ادب میں ایم اے کیا ارلی 90s میں, اور اس وقت ایک کتاب سن 91 میں چھپی اور جو ہم نوجوانوں کے ذہنوں پر اعصاب پہ چھا گئی. اس کتاب کا نام تھا شاید, جو جان ایلیا کی, اور اس میں شاعری تو خیر بے مثال شاعری تھی, لیکن اس سے پہلے اس کا ایک پیش لفظ تھا نیاز مندانہ کے نام سے, فارورڈ. تو ہم جو نوجوان تھے کراچی یونیورسٹی میں وہ کتاب لے کے بیٹھتے تھے کہ یار واہ شاندار, کیونکہ ہم ادب پڑھ رہے تھے, فلسفہ پڑھ رہے تھے, تو وہ چیزیں دل کو لگیں. تو لیکن یہ ہوتا یہ کہ کاشف آپ کے اندر وہ ہے نا, اس کا شعر ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ کے اندر کچھ ہوتی ہے, ایک ردم کا سینس ہوتا ہے, اور وہ اتفاق سے آپ کو محفلیں ایسی مل جائیں, صحبتیں ایسی مل جائیں, تو پھر اس کو جلا ملتی ہے. تو یہ تو تھا کہ ہم بسوں میں جب سفر کرتے تھے 5C 4L اور K4 بسوں میں, تو اس کے پیچھے جو شعر لکھے ہوتے تھے, یعنی ایسے ایسے شعر پڑھے ہم نے, وہ یاد ہو جاتے تھے. بشیر بدر کا معلوم ہوا کہ بشیر بدر کا شعر تھا, بعد میں معلوم ہوا اتنا شاندار شعر ہم نے بسوں کے پیچھے پڑھا ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. یہ بس کے 5C کے پیچھے پڑھا, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. یہ 5C 4L بس کے پیچھے پڑھا ہم نے, تو یاد ہو جاتے تھے. شعری ایک ذوق اندر تو تھا. وہ جان صاحب تو پہلا جو مجھے جس شخص نے متاثر کیا ادبی حلقے میں, جب ہم 90s کی بات کر رہا ہوں میں, وہ جان ایلیا. پھر جان صاحب سے ملاقات ہوئی جب میں نے صحافت شروع کر دی تھی. تو پہلی ملاقات میری جان صاحب سے ہوئی آئی تھنک سن 96 میں, اور وہ ایک بہت ہی اچھا, میں اور جان صاحب ہم یعنی تاریخ پیدائش ان ٹرمز آف منتھ ہمارا, میں 14 دسمبر میری بھی تاریخ پیدائش جو جان ایلیا کی بھی ہے, تو وہ ایک طرح سے یعنی وہ بھی تو ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. اور وہ ایک عجیب ایک ایسی شخصیت, مقناطیسی شخصیت تھے, تو بہت کچھ سیکھا ان کے ساتھ بیٹھ کے. اسی فضا میں نا, کیونکہ ہم پروگرام کو بھی اپنے اس کی طرف لے کے, اسی فضا میں انہی دنوں میں اب ذرا مجھے موسیقی کا بتائیں کہ اس میں آپ کا کس کے ساتھ معاملہ رہا ایز سنگر اسی ٹائم پیریڈ میں؟ ہاں مطلب سنگر کیا مطلب, جیسے جان صاحب آپ کو ہٹ ہوئے نا ہاں زندہ لوگوں میں, اس وقت گلوکاری میں اس 90s میں اسی دور میں, مطلب میں اس وقت یونیورسٹی والی ٹائم کی میں اس وقت بات لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کا آئیڈیا, ہاں اس وقت آپ کا, کیونکہ میں اس کو اس طریقے سے جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ فنون سے آپ کے ہر شعبے سے تعلق رہا. تو ابھی ہماری ہو گئی پوئٹری پہ بات, تو جان صاحب آ گئے, آپ کی یونیورسٹی کا زمانہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں, آپ کا یونیورسٹی کا زمانہ, لابی کراچی یونیورسٹی, آپ کا سرکل, کتاب آتی ہے شاید, جان صاحب, کوئی گانا آیا, پاکستان کا سنگر, زندہ سنگر, ہندوستان کا سنگر, کوئی بات نہیں, لیکن وہ کون تھا؟ اچھا او ہو یہ آپ صرف پاکستان کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, میں ہاں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے کسی کی, اس کی نہیں. نہیں, بہت مزے کی بات, یہ بہت دلچسپ بات. یہ وہ دور ہے 90s کا, میں انگریزی گانے بہت سنتا تھا, اور یہ بڑا کمال کا دور ہے, لیٹ 80s ارلی 90s. میوزک, میرا اپنی رائے یہ ہے کہ میوزیکلی بہت ہی یہ رچ دور ہے. اس زمانے میں انگریزی گانے بہت سنتا تھا, اور انگریزی گانوں میں بھی راک, ہیوی میٹل, شاید کچھ لوگوں کو سن کر تعجب ہو. اب میرا جو یہ گانوں کے موسیقی کے معاملے میں جو میرا ٹیسٹ ہے, نروانا ایک بینڈ تھا, پرل جیم تو اب بھی ہے نروانا کا, وہ کرٹ کوبین اپنے آپ کو مار لیا تھا اس نے. وہ میرا اس وقت میں جنون تھا مجھے ان دو بینڈز کا. گرنج کہلاتے تھے, یہ ژانرا کہلاتی تھی گرنج کی, اور یہ میں بہت سنتا تھا. 80s سارا میں نے انگریزی میوزک سنا ہے, سارے یہ جو پاپ سے لے کر اور راک. لیکن 90s میں یہ گرنج میوزک عروج پہ تھا. ارلی 90s میں نروانا, پرل جیم, ایلس ان چینز, یہ ہم سب سنا کرتے تھے, اور پیرزادہ سلمان کے اتنے بڑے بڑے بال ہوتے تھے, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ میں آپ کو ورائٹی بتا رہا ہوں. ہندوستان میں کمار شانو کا دور ہے یہ, الکا یاگنک اور کمار شانو کا. ہم فلمیں بھی دیکھتے تھے VHS پہ, ویڈیو پہ فلمیں تھیں, اس میں کمار شانو واز ہیوج اینڈ الکا یاگنک دے ور ہیوج. اور اس کے ساتھ ساتھ پیرل چل رہی ہیں سب اسٹریم. ایک طرف میں میٹل بھی سن رہا ہوں, ایک طرف میں کمار شانو کے بھی گانے بھی سن رہا ہوں. اب یہ جان صاحب سے جو میں جوڑ رہا ہوں سلسلہ, جان صاحب سے جب ایک تعلق سا بنا, اس وقت ہمیں جو میرے کچھ دوست ہیں, میں ابھی نام نہیں لے رہا ان کا, جگجیت سنگھ کے ہم فین ہو گئے. جگجیت سنگھ ہماری جو جوانی, یعنی جو 20s ہے, جوان تو میں اب بھی ہوں, لیکن وہ جو 20s ہے اس میں جو جگجیت سنگھ کی جو پریزنس ہے وہ بڑی کلیدی ہے. جگجیت نے, یعنی بہت سے جو میوزک کے رسیاں ہیں, کلاسیکل جو لوگ جانتے ہیں میوزک کو, وہ جگجیت کو بہت اہمیت نہیں دیتے, لیکن یہ زیادتی کرتے ہیں. وہ جگجیت نے غزل سنگنگ کو جتنا سہل کر کے پیش کیا وہ کسی اور, اتنی عمدہ کمپوزیشن اور ایسی آواز اس شخص کی. تو یہ 3 سٹریمز تھی. ایک تو میں مغربی میوزک سنتا تھا, انگریزی گانے, ایک کمار شانو, اور یہ اس کا دور چل رہا تھا ادھر انڈیا میں جگجیت, اور ادھر جگجیت. تو جان صاحب اور یہ جو جگجیت, جان صاحب جب ہم پڑھتے تھے تو جگجیت کو سن رہے ہوتے تھے, اور جگجیت کی غزلیں اور چترا کی آواز کا تو میں عاشق تھا. یہ 3-4 بہت ہی میوزیکلی رچ دور ہے یہ سارا. اچھا ادھر ہی اداکاری بھی جوڑ دیں, ہاں. اسی پیریڈ میں اداکاری بھی جوڑ دیں کہ آپ کے اس وقت کا, ظاہر لوگوں کی ترجیحات بھی اداکاری میں بھی چیزوں میں بدلتی رہتی ہیں وقت. اس وقت اس پیریڈ میں آپ کے فیوریٹ ایکٹر ایکٹریسز کا وہ والا دور, اسی میں جان صاحب, جگجیت, الکا, کمار سانو, نورانا, امریکہ, یہ میوزک ایکٹر ایکٹریسز کون دنیا بھر سے, یا آپ کی چوائس میں نا اس وقت؟ ایک تو آپ کا پاکستان پہ شروع کرتے ہیں. پاکستان کا ٹی وی بہت اسٹرانگ تھا, تو پاکستان کے ڈرامے بہت دیکھے جاتے تھے پاکستان میں. تو یہ وہ دور ہے جب میں اداس ہو رہا ہوں سن کے, طلعت صاحب حیات تھے, بہت اچھے ایکٹر تھے. طلعت صاحب کو یاد کر کے میری, راحت صاحب, راحت کاظمی صاحب, یہ سب کام, ساجد آپ کا, ہمارے دوست ساجد حسن, وہ بھی کام کر رہے تھے 90s میں. پاکستان میں ٹی وی بہت وائبرنٹ تھا کیونکہ چینل نہیں تھے, تو کوالٹی کام ہو رہا تھا. وہ میری اس پہ اپنی رائے, وہ پھر کسی اور پروگرام میں کریں گے ٹی وی پہ. تو ایک تو پاکستان میں بھی سٹارز تھے ہمارے, اور یہ آج کے اداکاروں کی طرح نہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ, طلعت صاحب, راحت صاحب, ساجد حسن, وحید مراد کی بات کریں آپ تو دیکھیں نہیں, مگر 90s میں آپ کی فلم ذرا, یہ وہ شان کا دور شروع ہو چکا تھا, شان اور ریما, اور یہ وہ, تو فلمیں ذرا سی دوسرا رخ اختیار کر رہی تھی. تو جس چیز کی ہمیں تلاش ہوتی تھی, میں ذاتی پسند کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹی وی پہ تھی, جس میں ذرا سا انٹلیکٹ بھی ہو, ذرا سا. طلعت صاحب آپ کو یہ سب نہیں, طلعت صاحب ہی نہیں, راحت صاحب بھی تھے, یہ سب تھے. تو ہندوستان فلم میں کون تھا؟ ہاں, وہ آ رہا ہوں اس طرف. دیکھیں یہ تو ہمارا جو ہندوستان میں, اگین امیتابھ کا جو 70s کا دور ہے, وہ تو امیتابھ سے بڑا سٹار مطلب میں نہیں سمجھتا. میں نے تو امیتابھ کا جو آج کا تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, شاہ رخ کے ہم سب فین ہیں شاہ رخ خان کے, لیکن اب سوشل میڈیا ہے, اب تو آپ کو بڑھاوا دینے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں نا. امیتابھ اس دور میں سٹار تھا جب سوشل میڈیا نہیں تھا. میں امیتابھ کے ایسے فینس کو جانتا ہوں, پاکستانی فینس کو, جو میں آپ کو اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ کے بعد نام بھی بتا دوں گا ان کا, جو امیتابھ کے پوسٹرز اور پوسٹ کارڈز خرید لندن, دبئی سے منگوایا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی کریز تھا, ایسا کریز تھا. امیتابھ اگر کوئی شو کرتا تھا ساؤتھ افریقہ میں, امریکہ میں, اس کے VHS آیا کرتی تھی. اور ہمارے تک جو پہنچا نا, میں تھوڑا سا اضافہ دوں, لہریں ایک پروگرام آتا تھا میوزک کا پورا میگزین شو ہوتا تھا VHS کیسٹ پہ, لہریں ہندوستان کا. جیسے آج تو ہر جگہ میگزین شو ملتا تھا, اس میں ہم امیتابھ کی تمام انٹرنیشنل جتنے تیاری ہوتی تھی نا, جتنے شوز کی, ہم لہرے کے تھرو دیکھا کرتے. درست ہے. اور مگر یہ 90s امیتابھ کے ہلکا سے زوال کا دور, زوال کا نہیں, ذرا سا یعنی بیک سیٹ لینے کا دور ہے تھوڑا سا, اس کے کیریکٹرز. یہ وہ دور ہے جب انل کپور اور جیکی شروف اور گووندا کی آمد ہو جاتی ہے, اور سنی دیول کی یہ کھیپ آتی ہے, لیکن امیتابھ کا جو کرزما ہے وہ رہتا ہے. مغرب میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی, جو 90s اور لیٹ 80s کا دور ہے, وہ ہیریسن فورڈ کا دور. بالکل ہیریسن فورڈ کا آپ کو اندازہ نہیں, اور آج بھی ہیریسن 80 سال کی عمر میں ابھی وہ کمال کا کام کر رہے ہیں. ہیریسن فورڈ, مائی گاڈ, کیا اداکار ہے وہ, اور کیا اس کی فلمیں تھیں. ریڈرز آف دی لاسٹ آرک کی تو پوری سیریز ہے, اسٹار وارز کی تو پوری سیریز ہے نا. ہیریسن فورڈ کے ہم ایسے فین تھے. مشیل فائفر, کیا حسین عورت, اور کیا وہ اداکارہ. میرل اسٹریپ, بالکل, یعنی یہ غضب کے لوگ تھے, یعنی ان کے ہم عاشق بھی تھے اور فین بھی تھے. میرل اسٹریپ, مشیل فائفر,
اور ہیریسن فورڈ کا بتاؤں کہ ہیریسن فورڈ کی ایک فلم ہے, اگر آپ کو اس کی اداکارانہ عظمت دیکھنی ہے, وہ فلم ہے فرینٹک, جس میں اس کی بیوی کھو جاتی ہے. وٹنس, فرینٹک, وٹنس 2 فلمیں شاید اگر صحیح یادداشت سے کام کر رہی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ وہ دور ہے جب ہالی ووڈ میں میرل اسٹریپ, مشیل پھائفر, سوزن سرینڈن, وہ جو سگورنی ویور, ایک کہکشاں ہے اداکاروں کی, اور خوبصورت لوگ اور بہترین اداکار. اور یہ بڑا کمال کا دور تھا. یہ ہم لوگوں نے ہم یہ سب ان سب کو دیکھ کے ہم لوگ نے تشنگی تو اتنی ہے, اور سوالات بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں. ہم ایک کام کریں گے اور آپ کی اجازت سے کریں گے, میں اناؤنس بھی کروں کہ ہم پرٹیکولر شعبوں کے لیے آپ کو مدعو کریں گے کہ ہم اس پہ بات کریں, اور ایک سیریز اس کے اوپر ہم سارے شعبوں کی کریں الگ الگ, کیونکہ ایک پروگرام میں ساری چیزوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن اس کو ہم ایسا سمجھتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے کہ ہم اس کو ایک پائلٹ پروگرام کے طور پہ لیتے ہیں, اور اس پہ دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل اور نمبرز کا دور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے, ہمارے دیکھنے والے کس حد تک پسند کرتے ہیں, کس حد تک ہمارے اس کمبینیشن کو مجھے پسند کرنے کریں, آپ کو پسند کرتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں, آپ کی وجہ سے ہمیں پسند کرتے ہیں. اور چونکہ تھوڑا سا آپ سے بیٹھ کے آف دی کیمرہ بھی, چونکہ آپ سے سیشنز رہتے ہیں, ملاقاتیں رہتی ہیں, تو ظاہر ہے آج اگر میں کچھ بول بھی سکتا ہوں یا بیٹھ کے اعتماد سے کوئی سوال بھی کر سکتا ہوں, تو ظاہر ہے وہ بڑوں کی وہ مجھ پہ شفقت ہے کہ انہوں نے ساتھ رکھا یا اس قابل کیا کہ انسان بہتر انداز میں بات کر سکتے. اچھا, میں ایک آخری سوال, پھر اس پہ ہم ختم کرتے ہیں. ابھی جو یہ وائرل ہونے والا دور چل رہا ہے ڈیجیٹل, کیونکہ یہ بات کرنی بھی ضروری ہے, آج کے پروگرام کو ہم یہاں پہ اینڈ کریں گے. یہ جو وائرل ہونے والا زمانہ ہے جس کے اندر کوئی بھی چیز بس صرف اور صرف آپ کے فون کے اندر موجود ہے, سبسٹنس نہیں ہے, لیکن وائرلٹی بہت زیادہ ہے. اس کی اہمیت کتنی ہے اس وقت موجودہ؟ بہت اہمیت ہے. کسی بھی چیز کو کم اہم نہ سمجھیں. دیکھیں, ہر دور اپنا سچ لے کے آتا ہے. یہ آج کے دور کا سچ ہے, اس سے فرار ممکن نہیں ہے. آپ ہوں گے انٹلیکچوئل, آپ ہوں گے دانشور, آپ ہوں گے شاعر, یہ آج کا سچ ہے. آج آپ کو مثال کے طور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یعنی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اس وقت انگلینڈ کا جو انگلستان کا جو پوئٹ لوریٹ ہے, بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے, لیکن جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا نام ہے سائمن آرمیٹیج. بہت اچھا شاعر ہے, مجھے بہت پسند ہے. وہ انسٹاگرام پہ ہے. پھر میرا ایک بہت ہی پسندیدہ شاعر ہے نیوزی لینڈ کا, بتائیے, وہ میں اس کو ایکس پہ یا ٹویٹر پہ فالو کرتا ہوں. تو یہ میں دانشوروں کی بات کر رہا ہوں. پھر میں اگر مجھے کوئی لیکچر سننا ہوتا ہے جارڈن پیٹرسن کا یا اسٹیون پنکر کا, یہ انٹلیکچوئلز ہیں, یا نوم چامسکی کا جو عام, یا زیزیک کا, یوٹیوب پہ چلے جاتا ہوں. میں 90 کی دہائی میں یہ سوچ نہیں سکتے تھے. میں آپ کو جلدی سے بتا دوں بات ختم کرنے سے پہلے کہ یعنی ایک ادبی میگزین ہے ٹائمز لٹریری سپلیمنٹ. کوئی ایک شخص اگر ولایت لندن جا رہا ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے بھائی یہ پیسے لے لے, اس کے ایک نسخہ لے آنا ٹائمز TLS کا, ٹائمز لٹریری سپلیمنٹ کا, 2 پاؤنڈ کا, 1 پاؤنڈ کا, جتنے بھی پیسے آپ مجھ سے لے لیجیے گا, ایک نسخہ, ایک کاپی. آج میں TLS انٹرنیٹ پہ پڑھ لیتا ہوں بیٹھ کے. آج میں بڑے بڑے لیکچر سن لیتا ہوں یوٹیوب پہ. اتنی بڑی سہولت. بڑے بڑے جو ناول نگار ہیں, مطلب آپ جتنے بڑے ناول نگار شاعر, سب کی کچھ نہ کچھ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ڈیجیٹل پریزنس نہ ہو, چاہے وہ چاہے نہ چاہے. مطلب ہر آدمی کی ڈیجیٹل پریزنس ہے. ہر دور کا اپنا سچ ہوتا ہے, اس سے فرار ممکن نہیں ہے. پیرزادہ صاحب کا شعر ہے, پیرزادہ قاسم کا, شعور عصر, آج کا شعور, بالکل شعور عصر ڈھونڈتا رہا ہے مجھ کو, اور میں مگن ہوں عہد رفتگاں کی رزمتوں کے درمیان. واہ, آج کا شعور بہت ضروری ہے. واہ. اسی شعر کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج وقت نکالا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کو اپنے پروگرام میں زحمت دیتے رہیں گے کہ آپ کے پاس جب بھی وقت ہو, کیونکہ آپ کی بہت ساری جہتیں ہیں, اس میں سے جیسے ہی وقت نکلتا ہے ہم اس کو کچھ شیڈولنگ کرتے ہیں تاکہ آڈینس کو بھی, کیونکہ یہ جو ڈیجیٹل کی دنیا ہے نا, اس میں ایک پروگرامنگ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ پتہ ہو کہ آج پیرزادہ صاحب کا پروگرام کاشف کے ساتھ اس موضوع پہ آنا ہے, تو وہ پہلے سے گنجائش پیدا ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کی دیکھنے کے لیے. ایک دفعہ پھر آپ کی آمد. آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. Like, share and subscribe Clay TV and do not forget to click on the bell icon.